آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ہر حال میں سچ بولا کرو، جب بھی بات کرنی ہو سچی بات کیا کرو، گواہی دینی ہو سچی دیا کرو، کسی موقع پر بات کرنی ہو یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے آپ سے گواہی لی جائے تو سچ بولا کرو۔ اور شریعت نے 3 کام ایسے بتائے ہیں، اگر آپ مذاق میں بھی کریں گے تو وہ سچ مانے جائیں گے، خوشی میں کریں گے تب بھی مانے جائیں گے، غمی میں کریں گے مذاق میں کریں گے تب بھی وہ مانے جائیں گے۔ ایک ان میں سے طلاق، ایک رجوع اور ایک نکاح، یہ 3 کام ایسے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ مذاق میں بیٹھا ہو، بیٹھے بیٹھے بیوی کو کہہ دے تجھے طلاق ہے تو طلاق شمار ہو جائے گی۔ اگر بیٹھے بیٹھے کہے میں آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے تو وہ رجوع کی شکل بن جائے گی، اس کو رجوع شمار کیا جائے گا۔ اور اعلان کر دے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہے تو وہ اس کا نکاح شمار ہو جائے گا۔ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نکاح وہاں ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا ہے، چاہے اس نے خوشی میں کیا ہے، ناراضگی میں کیا ہے، غصے میں کیا۔ تو شریعت نے واضح مسائل بتا دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا طلاق کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ایک ہے طلاق ہوتی ہے، ایک خلا ہوتا ہے، ایک الہ ہوتا ہے۔ شریعت نے ان کی مختلف عدت بتائی ہے۔ جو طلاق ہے حلال کام ہے، طلاق دینا حلال کام ہے، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تمام پسندیدہ اعمال میں سے یہ ناپسندیدہ اعمال طلاق دینا ہے، حالانکہ یہ حلال ہے، جائز ہے۔ طلاق دی جا سکتی ہے اور دی بھی ہے شریعت کے اندر، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے خلا۔ طلاق خاوند کی طرف سے ہوتی ہے اور خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے، جسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الہ۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے یا ایک بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ کر قسم اٹھا لی کہ میں اتنا دن تک آپ سے بات نہیں کروں گا، گھر نہیں آؤں گا، یہ معاملہ ہے، اس کی بھی شریعت نے عدت بتائی ہے۔ اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بھی عدت ہے، قرآن نے سب کچھ واضح بتایا ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 قروء 3 حیض ہے۔ اور جو خلا ہے اس کی عدت 1 ماہ ہے صرف۔ خلا کے اندر کیا ہوگا؟ مرد نے جو حق مار دیا ہے عورت کو چاہیے کہ اس کا حق مار واپس کر دے اور خلا لے لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سامنے یہ کیس آیا تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ اس عورت کو فرمایا کہ آپ اس کا باغ جو حق مار میں اس نے دیا تھا آپ کو واپس کر دیں، وہ آپ کو خلا دے دے گا۔ اب طلاق دینے کے لیے شرط ہے کہ عورت طہارت کی حالت میں ہو، پاکیزہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہے جس وقت چاہے مرضی ہو بندہ طلاق کہہ دے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ جو کام ہیں انسان کو سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ شریعت نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ انسان کو یہ جو سٹیپ لینا ہے، کب لینا ہے، کس وقت لینا ہے۔ جب اس کے طہر کا انتظار کرے گا ہو سکتا ہے اس وقت تک اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ غصے میں طلاق دیتا ہے نا بندہ، کوئی خوشی میں دیتا ہے، کوئی پیار محبت سے کہہ دے کوئی
ایسا نہیں ہوتا. جب بھی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے بس اوقات اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسے بھی کیس سامنے آتے ہیں, ایک شخص کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے طلاق کے الفاظ بول دیے, کیا یہ طلاق ہو گئی ہے؟ تو حضرات ذی وقار اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کر, غصے کو ٹھنڈا کر کے, اور عورت کو بھی اگر وہ طہر کی حالت میں ہے تب اس کو طلاق دے. ایک موقع پر ایسا ہوا تھا, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. وہ طہر کی حالت میں نہیں تھی. سیدنا عمر آئے آقا علیہ السلام کے پاس, اللہ کے نبی میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے, رجوع کر کے جب وہ اس عورت پاک ہو جائے اب اس کا دل کرتا ہے طلاق دے دے, اپنے پاس رکھ لے. تو یہ شرط ہے پاکیزگی, اور یہ شریعت نے سٹیپ بائی سٹیپ کیوں کہا ہے. ایک طلاق دے, پھر ایک حیض آئے, عورت پاک ہو, پھر ایک طلاق دے, پھر وہ پاک ہو, پھر طلاق دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی شریعت نے وجہ یہی بتائی ہے تاکہ اتنا جو وقت ہے اس وقت میں ان کی صلح ہو جائے. اب ایک بندے نے طلاق دے دی, 3 ماہ گزر گئے, جو وقت تھا رجوع کا وہ گزر گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان کا جو نکاح ہے وہ فسخ ہو گیا ہے, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا, ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی 1 مہینے کے بعد, پھر 1 مہینے, تیسری طلاق دینے کے بعد وہ اس کے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی. طلاق جسے بتہ کہتے ہیں, طلاق بائنہ کہتے ہیں, جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. رجوع کب ہوگا؟ پھر رجوع اس وقت ہوگا جب اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوگا. اس کے اندر شرائط یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا نکاح چند دن کے لیے ہے, 2 دن کے لیے ہے, 1 مہینے کے لیے, ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے کہا اس عورت کا نکاح دوسری جگہ پر ہو, اس کے بعد دوبارہ اس کا وہ پہلے والا جو دوسرا خاوند ہے وہ فوت ہو جائے یا اس سے بھی طلاق ہو جائے, پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے, جس کو لوگوں نے حلالے کی شکل دی ہے, اور یہ حرام ہے. حلالہ شریعت کے اندر حرام ہے. سنن نبی داود کی روایت ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل ولا محلل, اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے. اتنا بڑا فعل ہے, اور جو شریعت کا عمل ہے وہ واضح ہے. اس لیے ہمیں شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایک مجلس کے اندر, یہ بڑا اختلاف ہے اس بات میں, لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایک مجلس میں آپ جتنی مرضی طلاقیں دے دیں ایک شمار ہوگی. ایک مجلس میں جتنی مرضی طلاقیں دے دیں, کیونکہ دوسری طلاق جب اس نے دی اس وقت وہ شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی. شریعت کہتی ہے دوسری طلاق تب دو جب عورت پاکیزگی کی حالت میں ہو, طہر کی حالت میں ہو, 1 مہینہ گزارے, تو وہ گزرا نہیں ہے تو طلاق شمار نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں شریعت کو جب پہلو کو مد نظر رکھیں گے, طلاق, لڑائیاں, جھگڑے, فساد ختم ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.